ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ملت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے انتہا احسانات کیے ہیں. ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار فضل ہیں، بے شمار اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں عقل والا بنایا، سمجھ والا بنایا. اللہ عز و جل نے ہمیں کامن سینس کم از کم عطا فرمائی، اور اس عقل پر اللہ عز و جل نے جو ہمیں دی ہے، اس سمجھ پر، اس کامن سینس پر اللہ عز و جل کا اگر زندگی بھر شکریہ ادا کیا جائے تو بھی کم ہوگا. بعدہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال چھوڑ دی کہ اگر آپ طے کر لو تو نہ صرف آپ اپنے کنبے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، بلکہ بسا اوقات آپ جہاں تک آپ کی بات چلتی ہو وہاں تک بڑی آسانی سے لوگوں کو اسلام پر لا سکتے ہو، لوگ اسلام پر باقی رہ سکتے ہیں، اور اسلام پر چلنا بہت آسان ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر دیا. اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ اسلام پر چلنا آسان ہے. نہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ نے کیا یا ان کے بعد کے لوگوں نے کیا یا ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسی لائنز کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فیکٹ ہے یہ. آپ اگر ان لوگوں کو جانتے ہوں جو دین پر نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو اگر جانتے ہوں جو دین سے دور، اسلام سے بھی دور ہیں، ان کی زندگیوں کا آپ غور سے مطالعہ کریں، غور سے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، پھر اپنی زندگی کو دیکھیں. سچ مچ ہمیں اپنی زندگی میں سعادت معلوم ہوگی، بڑی آرام دہ، بڑی سکون کی زندگی لگے گی. حالانکہ ہمیں پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں، جابس کو لے کر کے پریشانیاں، کسی کی شادی نہیں ہو اس کی پریشانیاں، شادی ٹوٹ جاتی ہیں اس کی پریشانیاں، بچے ڈھنگ سے نہیں جنم لیتے ہیں وہ پریشانیاں، بچے پل نہیں، ہزار پریشانیاں ہیں اس طریقے سے. ان کے باوجود بھی اگر آپ پوری زندگی کا آن این ایوریج مطالعہ کر کے دیکھو، صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسلام کی وجہ سے ہماری زندگی آسان بنا رکھی ہے. اب ہم جن ایام میں آنے والے 2-4 دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، وہ اصل میں اسلام کا، جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جیسے ہم انگریزی کیلنڈر، اصل میں نام اس کا گریگورین کیلنڈر ہے، وہ جو کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ ہم سب لوگ جانتے ہیں دسمبر ہوتا ہے. یہ دوسرے معنوں میں ہمارے اپنے اسلامی کیلنڈر کا دسمبر ہے، آخری مہینہ ہے، نام کے حساب سے سمجھ میں آنے کے لیے. ورنہ تو یہ 12واں مہینہ ہے، اس کے آج 28 تاریخ ہے، 12ویں مہینے کی ذی الحجہ کی آج 28 تاریخ ہے. 2 دن بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ گریگورین کیلنڈر کا دسمبر کی آخری تاریخ ہوتی ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، جنوری 1 آنے والی ہوتی ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نوجوانوں کو پتہ ہوگا یہ بات، کارپوریٹ لائن میں، کارپوریٹ ورلڈ میں رہنے والے بتائیں گے کہ ریزولوشنز لیتے ہیں کہ ہاں اس سال میں یہ کروں گا، اپنا وزن کم کروں گا، اپنا جاب ٹھیک سے کروں گا، وہ کام، پھر وہ ٹک مارکس لگاتے ہیں کہ میں اگلے سال یہ کروں گا، وہ کروں گا. ویسے اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے کسی اور دن اس پر بات کریں گے. یہاں اس چیز کو لا کر بتانے میں مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے اپنے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ اور آخری 2-3 دن بچے ہیں بس.
اب ہم اگلے سال کے لیے جہاں محرم شروع ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ہم میں سے کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے 12 مہینے ان کے نام کیا ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع، اتنا نہیں پتہ ہم لوگوں کو نام، وہی جنوری، فیبروری، ماہ بڑی آسانی سے بتا دیتے ہیں. یہ اسلام سے دوری کا سبب ہے. اچھا آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ لینا کہ یہ جو گریگورین کیلنڈر ہے کیوں بنا، کس نے بنایا، یہ آپ پتہ کر لیں. ہم یہ یہاں آج پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر آگے بات کرتے ہیں کہ کیوں ہمارا یہ جو سال اسلامی سال ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، کس مناسبت سے اس کی شروعات ہوئی. آج ہم 1446 میں ہیں، 2 دن 3 دن بعد 1447 میں چلے جائیں گے. 2024 بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 1447 میں چلے جائیں گے ہم. تو ہمیں اس سے کیا پتا چلا یہ 1447 کیوں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پیچھے بہت زبردست حکمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو اسلامی کیلنڈرز کا انعقاد نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں کیا گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بات آنے لگی کہ ٹھیک ہے بھئی ہم بات کریں گے شعبان، کون سا شعبان، رمضان، کون سا پچھلا رمضان، اس کے بعد کا رمضان، کیسے اس کو کیسے سمجھیں گی، کون سے رمضان کی بات ہو رہی ہے، کون سے شعبان کی، کون سے حج کی بات ہو رہی ہے، کون سے ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے. تب بڑے بڑے لوگوں نے، جن میں عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ابو طلحہ، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وائز ہیڈز، انٹیلیجنسیا، ان لوگوں نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا. ایک روایت کے مطابق تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجیسٹ کی، کیا سجیسٹ کیا میں آگے بتاتا ہوں. اب اسلامی کیلنڈر کی شروعات کیسے کریں گے؟ سامنے ہمارے پاس بدر کا سال تھا. اچھا ایک کام کرتے ہیں، جس دن بدر واقع ہوا تھا اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، کرائٹیرین کا دن، اس میں صحیح اور غلط، حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا. چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں. کچھ نے کہا نہیں، کانکویسٹ آف مکہ، جب مکہ فتح کر لیا گیا تھا تب سے شروعات کریں گے. کچھ نے کہا نہیں، حدیبیہ کی جو صلح تھی وہاں سے شروع. الگ الگ تجویزیں، الگ الگ سجیسشنز آنے لگی. اس میں پھر علی رضی اللہ عنہ نے سجیسٹ کیا ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجیسٹ کیا. کہا کہ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی ٹھانی، جب نکلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو، وہاں سے ہم ہمارا فرسٹ ایئر آف اسلامک کیلنڈر مان کر چلتے ہیں. تو وہ ایونچولی طے پایا کہ چلے ہم اسی حساب سے، آج ہم جو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس دن یا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس کو تاریخ اسلامی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا سال مانا گیا. ہجرت سے یہ بات ہمیں پتہ کر لینی چاہیے کہ وہ جو ہجرت ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ہجرت کی تھی، واللہ اگر ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی پڑھ لیں کہ انہوں نے کیسے جان ہتھیلی پر لے کر کے ہجرت کی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، صہیب الرومی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ تفصیل پتہ کر لیں. وہ کہاں سے تھے، کس کنٹری سے، کیسے ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، کیپٹیو بنا لیا گیا، کیسے ان کو بازار میں بیچا گیا، کیسے غلام بن کر کے اس کنگڈم میں آتے ہیں، عرب میں آتے ہیں اور پھر غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر وہاں رہ کر آزاد ہو کر پیسے کما کر خوب پیسہ کما لیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں تمہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے. ہجرت اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو امیگریشن، یہ آسانی سے سمجھتے ہیں، مگر عام طور پر جب ہم امیگریشن بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بندہ شاید امریکہ جا رہا ہے، یو کے جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، اچھے جاب کے لیے، اچھی کمائی کے لیے، گرین کارڈ کے لیے، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. یاد رکھیں یہ جو امیگریشن ہے جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اس کا صحیح اور اچھا لفظ ہجرت ہی ہے. امیگریشن پھر ڈائلیوٹ کر دے گا آپ کے میننگ کو. ہجرت رکھیں، اس کا نام ہجرت ہی پر بات کریں. ہجرت کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو دین پر چلنے میں مشکل ہو، جہاں آپ کو لگے کہ نہیں میں یہاں رہ کر کے کھل کر دین فالو نہیں کر سکتا، میں داڑھی چھوڑتا ہوں تو میری داڑھی چھوڑنے پر سوال اٹھتا ہے، میری اس داڑھی کی وجہ سے مجھے جاب نہیں ملتا،
میں ٹخنے سے اوپر پاجامہ یا پینٹس پہنتا ہوں، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پہننے نہیں دیتے۔ میری بیوی حجاب کرتی ہے، میری بیٹی حجاب کرتی ہے، اس کو حجاب کرنے نہیں دیا جاتا۔ اس طریقے سے اور گنتے جائیں آپ۔ جہاں ہم میں سے کسی کو لگے کہ نہیں یہاں کھل کر مجھے اسلام پر چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تب ہم پر ہجرت فرض ہوتی ہے۔ مجھے غلط نہ سمجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں سے بوریا بستر باندھ کر بنگلور چھوڑ کر انڈیا چھوڑ کر چلے جائیں، نہیں، الحمدللہ یہاں پھر بھی حالات بہت بہتر ہیں۔ دیکھیں نا، ہم سب لوگ پوری پابندی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جمعہ کو آ رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں کہیں تکلیف ہوتی ہے دین کو فالو کرنے میں، وہی تکلیف جب صحابہ کو ہوئی تھی تو انہیں حکم تھا، آج ہمیں کیا حکم ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ایک زمانے میں حی علی الجہاد فرض تھا، وہ ایک زمانے میں آپ اگر نہیں آتے تو آپ کا ہمارا رشتہ کٹ، اتنی بڑی سزا تھی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت نہیں کی، انہوں نے ہجرت نہیں کی، صرف ایمان لے آ کر کے بیٹھے ہیں، ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو یہاں پر دین پر چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، مکہ سے نکلیں مدینہ چلے جائیں۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج نہیں ہے یہ عالم، آج نہیں ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح۔ مکہ کانکسٹ ہو جانے کے بعد، مکے کو کانکر کر لینے کے بعد، فتح کر لینے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے مکے کی طرف یا مکے سے مدینے کی طرف، نہیں۔ البتہ جس کسی بھی جگہ آپ کو لگے، مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس گلی میں رہتے ہیں یہاں، اور یہاں اس گلی میں آپ کو دین پر چلنے میں پابندی ہے، مشکل ہوتی ہے، آپ اس گلی کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی ہجرت ہوئی۔ جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو تنگی ہوتی ہے، نہیں یار میں یہاں رہتا ہوں تو 5 وقت کی نماز کو جانے کو نہیں ملتا، مجھے تکلیف ہوتی رہتی ہے بار بار، کسی نہ کسی وجہ سے میں نماز سے رک جاتا ہوں، چلو میں نکلتا ہوں یہاں سے۔ یہ ہجرت ہوئی آپ کی، چھوٹی چھوٹی ہجرت ہے۔ ہم سے وہ بڑی والی ہجرت کا مطالبہ نہیں ہے، میں نے جس کے بارے میں کہا کہ اگر وہ آیت پڑھی نا میں نے، آپ جا کر کے دیکھ لیں، سورۃ الانفال کے بالکل اخیر میں چلے جائیں، آخری کا صفحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، صرف ایمان لائے، ہجرت نہیں۔ ما لکم من ولایتہم، آپ کی ان سے کوئی رشتہ داری ہو نہیں سکتی، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ آج اللہ کا سچ مچ بہت بڑا فضل ہے، چین کی سانس آرام سے لے پاتے ہیں۔ ہم یہاں فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، کوئی روکتا ہے ہمیں؟ ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، جہاں جیسے ہم جینا چاہیں، داڑھی چھوڑ لیں، کوئی روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا ہمیں۔ ہم نے عید الاضحیٰ کی قربانیاں دی، کسی نے روکا نہیں؟ بڑی آسانیاں ہیں یہاں پر۔ لہٰذا اس چیز کو پھر سے ذہن نشین کر لیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل کر چلیں۔ ہاں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا تو میرا اسلام ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا۔ آج میں جتنے % اسلام پر ہوں اس سے اور نیچے میرے بچے اسلام کے تحت آ جائیں گے، اسلام کے معاملے میں میرے بچے مجھ سے کم اسلام پر چلیں گے، ان کے بچے پھر اس سے کم سوچیں گے، پھر سوچیں۔ کیونکہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان الذین، وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے، یعنی ہجرت کرنے کے چانسز تھے، ایک جگہ سے نکل کر، ایک گلی سے نکل کر، ایک محلے سے نکل کر، ایک بستی سے نکل کر دوسری کسی ایسی بستی کو آپ جا سکتے تھے۔ کنٹری سے دوسری کنٹری ضروری نہیں، بس 2 گلیوں کا ہیر پھیر ہے، یہاں سے وہاں آپ جا سکتے تھے۔ کیوں؟ وہاں جاتے تو مسجد قریب ہوتی، وہاں جاتے تو دین پر چلنے میں آسانی ہوتی، وہاں جاتے تو آپ کو نیکیوں پر بنے رہنے میں آسانی ہوتی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی وہیں اسی جگہ پر جہاں اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا ہے، دین پر صحیح طریقے سے نہیں چل پایا ہے، ویسے اگر اس کی وفات آ جاتی ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں جب اس کی موت آتی ہے، فیما کنتم، کیوں ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں چھوڑ کر جا سکے تم یہ وطن؟ کیوں نہیں چھوڑ کر جا سکے یہ تم یہ گلی؟ اور تفصیل آئیں گی اس میں۔ تو یہ جواب میں کہیں گے قالوا كنا مستضعفين في الارض، we were weak، ہم مائنورٹی میں تھے، ہم بہت کمزور تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی۔ پلٹ کر ایک تھپڑ مارنے والا جواب، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ عز و جل کی زمین ایکسپینسو نہیں تھی؟ ایک دم کشادہ زمین اللہ عز و جل کی، ارے جہاں جانا چاہا تم نے جہاں چاہا تم گئے۔ تو اب جہاں دین کی بات آئی وہاں پر تم سے
ایک انچ نہیں ہل پائے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا کیا ہو اذ ثاقلتم الی الارض. آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ اٹھو چلو اللہ عز و جل کی طرف بڑھو, زمین میں پیر گویا دھس جاتے ہیں, پیر بوجھل ہو جاتے ہیں. کسی نے کسی شادی کو بلایا, کسی کی برتھ ڈے پارٹی کو بلایا, کسی نے فلم کو بلایا, چلے گئے, نماز کو بلایا, پیروں میں درد, نماز کو بلایا, نہیں وزن ہے, پیر نہیں اٹھتے. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو صحابہ ہیں, ہمارے جو اسلاف ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اس اسلام کو اتنی دور تک پہنچانے میں. میں صہیب اور رومی کی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے. وہ جب آتے ہیں تو قلاش, دونوں ہاتھ خالی, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. جب وہ مکے میں وہاں رہے, پلے بڑھے, خوب کاروبار کیا, بزنس کیا, فلرش ہوئے, خوب پیسہ کمایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آتا ہے, تمام کو, صرف ان کو نہیں, سب مسلمانوں کو حکم آتا ہے کہ چلو یہاں سے نکل کر ہجرت کر چلو. مکے میں تمہیں آسانی سے جینے نہیں دیا جا رہا, تمہیں عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا, تمہیں مسلمان بنے رہنے نہیں دیا جا رہا, نکل کر چلو یہاں سے. تو صہیب بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جانے کے لیے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر آپ اور میں صہیب ہوتے تو کیا وہ کرتے جو صہیب اور رومی رضی اللہ عنہ نے کیا. صہیب رومی حکم سنتے ہی نکل پڑتے ہیں مدینے کا رخ کرتے ہوئے. قریش سامنے سے آ جاتے ہیں, کفار قریش سامنے سے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں رک جاؤ, آتے تناسل ہوگا. جب تم یہاں آئے تھے تو نہتے تھے, پھوٹی کوڑی جیب میں رکھی, اتنا مال, اتنی دولت لے کر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو, جانے نہیں دیں گے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں. یہاں دیکھیں صہیب نے کیا کہا, اچھا میں سارا مال اگر آپ کو دے دوں, آپ مجھے جانے دو گے؟ ہاں بتا دو, جانے دیں گے. وہاں جاؤ, مال وہاں رکھا ہے, وہاں گئے, مال لے لیا, ان کو جانے دیا. کتنی آسانی سے. ایک اور قصہ سناؤ, یہ قصے بھرے پڑے ہیں ایسے. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, جیسے ہی ان کو بھی ہجرت کا حکم ہوتا ہے, انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں, حبشہ کی طرف کی ہے, پھر مدینہ کی طرف بھی کی ہے. جیسے ہی ان کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے, ابو سلمہ اپنی وائف ام سلمہ, جو آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنتی ہیں, ہماری ام المؤمنین بنتی ہیں ابو سلمہ کے انتقال کے بعد, عدت کے بعد میں. یہ دونوں فی الحال ابو سلمہ, ام سلمہ اور ان کا چھوٹا سا بچہ سلمہ, یہ تینوں کو لے کر کے تینوں ایک ساتھ نکلتے ہیں, چلے ہجرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے کہ ہجرت کرو, چلو مکے سے نکلتے ہیں, مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ نکلنا تھا کہ یہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں بنو مخزوم, ام سلمہ لڑکی, ابو سلمہ کی وائف, ان کے گھر والے آ گئے, ہے تم ہجرت کرو, جاؤ, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہماری بیٹی کو چھوڑ کے جاؤ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چھوڑیں, میں نہیں کرتا, شاید میں بھی نہیں کرتا. چھوڑ دو اپنی بیوی کو, نکل کے جاؤ. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اور اگر آپ ہجرت نہ کریں تو آپ مسلمان دوسرے معنوں میں نہیں ہو. تو یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اور بیوی کو چھوڑتے ہوئے سوچتے ہیں چھوٹا بچہ ہے, ماں کے پاس زیادہ خوش رہے گا, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, آگے نکل پڑتے ہیں. یہ ادھر کو نکلے ہیں, ادھر سے ابو سلمہ کے خاندان والے, لڑکے والے, ابو سلمہ کے خاندان والے ام سلمہ کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا, یہ ہمارے قبیلے کا ہے, تمہاری گود میں نہیں پلے گا, دے دو ہمیں. 3 ممبرز, ایک ہی فیملی کے 3 الگ الگ دشاؤں میں. کیا ہم یہ کر پاتے ہیں؟ ویسے مطالبہ یہ نہیں ہے ہم سے, دس از ناٹ واٹ از ریکوائرڈ آف اس. یہ اللہ عز و جل ہم سے مطالبہ نہیں کر رہے, چھوٹا سا مطالبہ ہے. کر پائیں گے 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ, اپنے برے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا, کریں گے؟ کر پائیں گے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اس جگہ جہاں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں, جہاں جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کو اگر کہا جائے کہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاؤ, یعنی پتہ ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے, جہاں انسان پلتا بڑھتا ہے, پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بیسٹ جگہ پر بھی جا کر کے جی لے, وہ اپنے وطن کو واپس آ کر کے وہاں مرنا چاہتا ہے, وہاں رہنا چاہتا ہے. اس کو پھر چاہے وہ چھوٹا سا کھیڑا, چھوٹا سا قریہ, چھوٹا سا گاؤں کیوں نہ ہو, وہاں پہ بجلی برابر نہ, پانی برابر نہ, پھر بھی وہ آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے, کیونکہ وطن کا ہے, وہ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر, اللہ عز و جل نے پیدا کیا ویسے,
ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لگاؤ تھا، اور ویسے بھی مکہ ساری دنیا کے سارے شہروں میں سے سب سے بیسٹ اللہ کے نظر میں، احب البلاد الی اللہ. ایک اور روایت میں احب بلاد اللہ الی اللہ، اللہ عز و جل نے جتنے بھی شہر ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اپنے لیے مکے کو بنایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پلے بڑے ہیں، اب ان کو حکم ہوتا ہے ہجرت کر کے جانے کا. کہتے ہیں واللہ اے مکہ سچ مچ تو میری نظر میں سب سے محبوب شہر ہے، اگر ان لوگوں نے مجھے اس مکے سے نکالا نہ ہوتا تو میں یہاں سے نہ جاتا. پتا چلا کہ اپنی چاہت کے باوجود وہاں رہنا چاہتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے تھے ہجرت کرنے پر. ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم سود کی اگر کمائی کھاتے ہیں، غلط کام نہ کرتے ہیں، غلط نہ ہے وہ غلط کام. فلمیں اگر کوئی دیکھتا ہے غلط ہے نا وہ، موسیقی اگر سنتا ہے کوئی تو غلط ہے نا وہ، وہی چھوڑنے کا مطالبہ ہو رہا ہے. ہم سے اپنی جانیں قربان کرنے کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں، اللہ عز و جل ہم سے یہ نہیں، بس مسلمان بنے رہو. ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه، شیطان ایک مسلمان بلکہ ایک انسان کے جگہ جگہ بیٹھ کر کے اس کو ورغلانا، اس کو بہکانا چاہتا ہے. سب سے پہلے وہ اس کے اسلام کی راہ میں بیٹھتا ہے. یہ اس کے لیے ہے جو مسلمان نہیں بنا، بلکہ اس کے لیے بھی ہے جو مسلمان تو بن گیا مگر پورے اسلام پر نہیں آیا. شیطان اس کو بھی طرح طرح کے ہتھ گنڈوں سے، ارے تو مسلمان بن جائے گا، تو نمازی بن جائے گا، اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے گا، اپنے ماں باپ کے ان کے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے گا، یہ سب کہتا ہے شیطان. یہی الفاظ تسلم وتذر دینک ودین آبائک وآباء ابیک، یہ جو الفاظ ہے نا، یہی الفاظ، یہ شیطان کے الفاظ ہیں. یہ شیطان کہتا ہے ایک مسلمان بندے سے، ارے تو مسلمان بن جائے گا، اگر تو مسلمان بن جائے گا تو تیرے ساتھ یہ ہوگا، تو اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے گا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرے گا ویسا کرے گا، تیرے ماں باپ کا دین، تیرے ماں باپ کی اپنی ان کی عزت کیا رہ جائے گی. پھر یہ جو شیطان بہکاتا ہے. ہو بہو ایسے ہی ابو طالب جب اپنی بستر مرگ پر تھے، ابو طالب جب آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کو بھی شیطان نے، ابو جہل نے انہی الفاظ سے بہکایا تھا. تو بس ویسے ہجرت آپ غور کر کے دیکھیں تو 3 طرح کی ہوتی ہے. ہجرت الابدان، ہجرت الاماکن، ہجرت العمل اور اعمال. 3 طریقے سے ہجرت کی جاتی ہے. سب سے بڑی ہجرت وہ ہجرت جہاں پر ایک انسان اپنے وطن کو، اپنے مکان کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر کے چلا جائے. بہت زبردست ہجرت ہے یہ، ہمیں نہیں کرنی ہے. پھر سے بتاتا ہوں، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، وہ ہجرت ہمیں کرنی نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی. اللہ ہمیشہ ہم پر ایسی فضیلتیں، ایسے فضائل بلکہ اور ایسی نعمتیں عطا کیے رکھے کہ ہمیں اس ہجرت کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ پتہ نہیں ہم سے کتنے فیل ہو جائیں گے اس ہجرت کو لے کر کے. تو سب سے بڑی ہجرت وہ ہے کہ آپ سب کچھ اسی وجہ سے قرآن میں جب مہاجرین اور انصار، مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس نے ہجرت کی. جب مہاجرین اور انصار کا نام آتا ہے تو اللہ عز و جل مہاجرین کا نام پہلے لیتے ہیں. سورۃ الحشر جا کر کے پڑھیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. پھر اس کے بعد کی آیت میں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبل، یہ اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے انصار کا ذکر. تو ہجرت کرنا کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے. ہم سچ مچ کے اتنے بچے ہیں دین کے معاملے میں کہ ہم سے معمولی سی ہجرت نہیں ہو پاتی. بس اللہ سے دعا کریں. ویسے یہ جو خطبہ ہے نا، 3 الگ الگ کڑیاں بن سکتی تھیں اس خطبے کی. وقت کی کمی کی وجہ سے ایک ہی میں اس کو سمیٹنا پڑ رہا ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرتے چلے کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے، سچ مچ پورے دین پر زندہ رکھے، پورے اسلام پر زندہ رکھے. اور جب ہمیں موت عطا فرمائے اللہ عز و جل، تو ہمیں اسلام پر موت عطا فرمائے، آسانی سے ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ.
ہم بات ہجرت کی کر رہے تھے. میں نے کہا کہ ہمیں اتنی بڑی ہجرتوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ جس کو آپ ہجرت الاماکن کہہ لیں, ہجرت الاوطان کہہ لیں, وطن کو چھوڑ کر کے جانا, اس کی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے مثال, ایک چھوٹی سی انالوجی رکھتا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے دو اچھے مسلمان, کوئی بھی دو اچھے مسلمان, نیک مسلمان, نمازی مسلمان, کتنے ایسے ہیں؟ ہم خود آئینہ بنا کر کے آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو کے دیکھیں, پتہ چلے گا کہ ہم خود وہ مسلمان ہیں. دیکھنے میں, نماز وغیرہ میں, ہاں نیک مسلمان, اچھا مسلمان, مگر کتنی مرتبہ ہم سے یہ حرکت ہوتی ہے. سوچیں, ایک اچھا مسلمان دوسرے اچھے مسلمان سے صرف اس وجہ سے دوستی توڑ بیٹھتا ہے, صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیتا ہے کہ اس نے آپ کا کام نہیں کیا. میں نے ان سے جاب مانگا تھا, ان کے پاس جاب تھا, کسی اور کو دے دیا, مجھے نہیں دیا. میں نے ان سے 50,000 روپئے مانگے تھے, پوچھے پیسے, پھر بھی نہیں دیے. دے سکتے تھے, کسی اور کو دیے, مجھے نہیں دیے. ان کے پاس ایسی کتنی مثالیں ہیں ایسی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ختم, مجھے آج سے آپ کی دوستی نہیں پسند. وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, وہ بھی نمازی, ہم بھی نمازی. دنیا کی خاطر ہم نے کسی ایک مسلمان بندے سے اتنی آسانی سے ناطا توڑ لیا, تعلق توڑ لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے, یار میں جب بھی اس سے ملتا ہوں یہ فلموں کی باتیں کرتا ہے, یار میں جب بھی اس سے ملتا ہوں یہ مجھے غلط راستے پر لے کر چلتا ہے, یار میں جب بھی اس سے ملتا ہوں نماز سے کھینچ کر گھر میں بیٹھا کے رکھتا ہے, میں اس سے نہیں ملوں گا. کون کرتا ہے؟ میں وہ پہلے والا تو کرتے ہیں, پیسے نہیں دیے دوستی توڑ لی. میرا ایک دوست ہمیشہ مجھے نماز سے روکتا ہے, فلموں کی طرف ابھارتا ہے, سگریٹ پینے کے لیے بلاتا ہے, شراب کے لیے بلاتا ہے, جوئے کے لیے بلاتا ہے, لڑکی بازی کے لیے بلاتا ہے. میں اس سے نہیں ملوں گا. کون کرتا ہے؟ جبکہ اگر آپ اس بندے کو روک دیں, نہ ملے اس سے, اسلام اس کو حلال ٹھہراتا ہے. اور وہ جس سے آپ نے پیسے مانگے, پیسے نہیں دیے, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس سے 3 دن سے زیادہ دور رہو, 3 دن سے زیادہ اپنی بات چیت بند رکھو. کیسے لوگ ہیں؟ نیکی کے معاملے میں, مسلمانوں کے معاملے میں نہیں, دنیاوی معاملے میں ایک ساتھ آسانی سے رشتے توڑ لیتے ہیں. دینی معاملات نہیں. وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, الٹا یہ بولتے ہیں نہیں وہ آئے گا دین پر. دیکھیں, جب ہم کسی دوست کے ساتھ ہوتے ہیں تو یا تو ہم اس دوست کو انفلوئنس کرتے ہیں یا وہ دوست ہمیں انفلوئنس کرتا ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر نیک بندہ کسی برے بندے کی صحبت میں ہوتا ہے, کسی برے بندے کے ساتھ ہوتا ہے, 90% ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نیک بندہ بگڑنے لگتا ہے. ویری ریئر یہ ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا بندہ اچھا بننے لگے نیک کو لے کر کے. اسی لیے ہمیں دور رہنے کو کہا گیا. وہ دیکھیں نا, آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے, وہ دیکھیں 99 مرڈرز بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کیے تھے نا, 99 قتل کیے تھے اس نے جا کر کے فتویٰ پوچھا. جس سے پوچھا فتویٰ وہ عالم نہیں تھا. یہی ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں. آپ کو اپنے فتوے پوچھنے ہیں تو کسی بھی ایرے غیرے لچو خیرے سے نہیں, ارے باوسوق مستند عالم سے پوچھیں جس کو حق کا پتہ ہو, جو حق بولنے سے نہ شرمائے, اس سے فتویٰ پوچھیں. اس نے جا کر کے کسی نیم عالم سے, ہاف بیکٹ عالم سے جا کر کے فتویٰ پوچھا. اس نے بتایا کہ نہیں. اس نے سوال کیا پوچھا؟ دیکھو بھائی, میں نے 99 مرڈرز کیے ہیں, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں اگر توبہ کروں تو کیا اللہ توبہ کو 99 ٹو مینی مین, اتنے مرڈرز کو تو کوئی نہیں. اٹھایا تلوار لی, اس کو بھی مار دیا اس نے. پھر اس کے دل میں تڑپ تھی, وہ نیک بننا چاہتا تھا, وہ اچھا بننا چاہتا تھا. پھر آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا. اس دفعہ اس کا سامنا ایک عالم سے ہوا. جب اس نے عالم سے پوچھا, میں نے 100 قتل کر لیے, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میں اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس ظالم نے کہا کیوں نہیں. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ عز و جل؟ ضرور گنجائش ضرور ہے, بس ایک کام کرنا. تم نے 100 قتل کیے ہیں, قاعدے سے دیکھا جائے تو تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے تھا, ہے نا؟ اور تمہاری اپنی بستی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں قتل سے روک سکے. ایک قتل پہ روکتا, 2 پہ روکتا, 3 پہ روکتا. تم نے 100 قتل بھی کر لی اور تم پر کوئی ہتھکڑی لگانے والا ہے نہیں, تمہیں کوئی
تمہیں کوئی لے جا کر کے جیل میں تمہیں پروسیکیوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جگہ چھوڑ دو, یہاں مت رہو. اور تمہارے اپنے دوست, یاد رکھیں جس بندے نے 100 قتل کیے ہیں اس کی بھی اپنی فیملی رہی ہوگی. ہاں, وہ آوارہ نہیں تھا, اس کی بھی اپنی فیملی, بیوی, بچے, ماں باپ کوئی تو ہوں گے اس کے, اس کا بزنس کچھ تو ہوگا اس کا, اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کوئی تو ہوں گے. وہ ایسے ہی 100 مرڈر نہیں کیے اس نے. تو اس نے جب پہلے عالم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ممکن ہے, تو اس نے کہا دیکھو تمہیں تو قاعدے سے جیل کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, سلاخوں کے پیچھے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یار یہاں تم جن لوگوں کے آس پاس, جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ تمہیں پکڑ کر جیل میں ڈال سکے. اچھے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ, چھوڑ کر نکلو یہاں سے. دوسری بات, تو جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کوئی تو ہوگا, کوئی تو ہونا چاہیے جو بھائی 1 قتل کر لیا رک جاؤ, 2 کر لیے رک جاؤ, 30 ہو گئے 50 رک چکا. تمہارے دوستوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں روک سکے, مت کرو یار, کیا کر رہے ہو, کوئی نہیں روک سکتا تمہیں. ان دوستوں کو بھی چھوڑ دو, نکل چلو. اور جاتے ہوئے ایک نیت کرتے جانا کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں تجھ سے, میں نیک بننا چاہتا ہوں. مجھے اس عالم نے یہ حکم دیا ہے, یہ سجیسٹ کیا ہے بلکہ کہ میں یہ بستی چھوڑ کر کے دور نکل کے چلا جاؤں, میں نکل کے جاتا ہوں. بس یہ نیت کر لینا. یاد رکھیں میں نے بتایا تھا 3 طریقے کی ہجرت ہوتی ہے. ہجرت الاوطان, وطن کی ہجرت, وطن چھوڑ کر جانا. ہجرت الابدان, لوگوں کو ابینڈن کر دینا, چھوڑ دینا. ویسے ہی ہجرت الاعمال, برے کام چھوڑ دینا. اس شخص نے تینوں ہجرتیں ایک ساتھ کی. برے لوگوں کو چھوڑا, اس بستی کو چھوڑا, اس کام کو, اس گندے کام کو, قتل کرنے کے, مرڈر کرنے کے گندے کام کو چھوڑا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حدیث کو, اور اس حدیث پر کوئی شک وق کرنے کی ضرورت نہیں, بخاری مسلم میں حدیث مل جائے گی. اس حدیث کے بارے میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ نیت کرتے ہیں ٹائم 10 منٹ کے اندر نیت ڈائلیوٹ آؤٹ, پھر کریں گے ایک اور بار نیت, پھر 6 مہینے سال بعد, ہاں اس رمضان جم کے, اس نئے سال جم کے, ہاں پھر کچھ نہیں ہوتا. اس بندے نے بھی نیت کی, امیڈیٹلی نکل پڑا ہوا, اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی طرف جانے کی نیت سے امیڈیٹلی چلا. اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہ بندہ راستے میں مر گیا. اب نیک کام, آپ اور ہم نیک کام پہ مرے, نیکیوں پر مرے, نیک کام ہو تو اچھے فرشتے ہمیں ہماری روح کو لینے کے لیے آتے ہیں. برے کاموں پر مرے تو برے فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے. تو یہاں پر اس بندے کی روح کو سلب کرنے کے لیے دونوں ٹائپ کے فرشتے آ گئے. اب دونوں میں تناتنی, ہم لے کے جائیں گے, ہم لے کے جائیں گے, دونوں. پریشانی کا عالم ہے. کون؟ ارے بھائی جو نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں گناہ تو کیے تھے اس نے, مگر دیکھو توبہ بھی کر لی, نیکی کی طرف نکل چلا تھا, گاؤں چھوڑ کر کے جا رہا تھا. وہ جو برے والوں کے فرشتے ہیں, برے اعمال والے فرشتے, وہ کہتے ہیں نہیں کیا ہوگا اس نے, مگر دیکھو ابھی نکلا ہے, وہاں ہے گاؤں, یہیں پڑا ہے, یہی موت ہوئی اس کی. اور تو پھر کہا گیا کہ ایک کام کرتے ہیں, پوائنٹ آف اوریجن, پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن, وہ جہاں سے نکلا تھا اور جس گاؤں کے لیے چلا تھا, دونوں کے بیچ میں ڈسٹینس دیکھو کتنا ہے. اگر آدھے سے زیادہ ڈسٹینس اس نے کراس کر لیا ہے تو اس کو جنت کے لیے لے جاؤ, اچھے فرشتے لے جاؤ. آدھے سے کم کیا ہے تو اس کو جہنم کے لیے لے کر چلو, برے فرشتے یعنی جو برے اعمال والے فرشتے ہوتے ہیں وہ لے کر چلو. ڈسٹینس ناپا گیا تو پتا چلا کہ وہ سچ مچ تھوڑا بہت پیچھے تھا, ہاف ڈسٹینس سے ہی. پھر اللہ عز و جل, دیکھیں اللہ عز و جل کی کیسی رحمت ہوتی ہے. پھر اللہ عز و جل نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو لپٹ جا, سمٹ جا. تو زمین سکویز ہو گئی, ڈسٹینس تھوڑا سا بڑھ گیا. یہ ڈسٹینس جو اس نے کراس نہیں کیا تھا, اب پھر ناپا تو پتا چلا کہ وہ تھوڑا سا آگے تھا. جب 99 بلکہ 100 مرڈرز کرنے والے کے ساتھ اللہ عز و جل یہ کر سکتے ہیں اس کی معافی کے لیے, تو میں اور آپ, اللہ کا فضل ہے ہم نے مرڈرز نہیں کیے ہیں, گناہ کیے ہیں. ان گناہوں کی توبہ, وہ ہجرت. ہجرت کا مطلب ہے یا اللہ میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں تیرے لیے, یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں تیرے لیے, حلال صرف تیرے لیے, حرام کا کھانا چھوڑ دوں گا تیرے لیے, گندی عادتیں سب اللہ سے مانگے اللہ عز و جل دیں گے. آج یہ جب یہ سال ختم ہونے والا ہے تو اللہ سے دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ جب میں اس نئے سال میں داخل ہوں تو میرے اندر ایک نیا انسان پیدا کریو, میرے اندر ایک نیا مسلمان پیدا کریو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیشہ ہجرت کی کوشش, چھوٹی والی ہجرت کی, ہمیشہ
ایک نیت سے دوسری نیت، ایک اچھائی سے دوسری اچھائی، بڑی چھوٹی اچھائی سے بڑی اچھائی کی طرف ہمیشہ اللہ عز و جل ہمیں لے جاتا رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جن کے دل ابھی تک صاف نہیں ہوئے ہیں، اللہ عز و جل ان کے دلوں کو صاف فرمائے، جن کے سینے میلے ہیں اللہ عز و جل ان کے سینوں سے میل دور فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ عز و جل ان سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان کی بیماریوں کو دور کرے، انہیں شفا بخشے، اللہ عز و جل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر کے انہیں پھر سے چاق و چوبند رہتے ہوئے اللہ عز و جل پھر سے خوب دولتوں میں مالا مال کرے، صحت سے مالا مال کرے، پریشانیوں سے ہمیشہ دور رکھے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ عز و جل بہترین طور پر، اسلامی طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔